جی بسم اللہ. میں نے جتنی شاعری کی ہے اس میں میری شاعری کا مرکز نگاہ اہل بیت اور اہل بیت کی شان اور خاندان رسالت کی شان کربلا مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جس کے لیے میں نے جناب امیر کی شان میں کافی تحریر کی ہے. میرے قطعات جناب امیر کی شان میں اور کربلا کی شان میں، مولا امام حسین کی شان میں منفرد ہیں، اور کافی لوگ ذاکرین میں سے میرے قطعات کو اپنی مجالس کی زینت بناتے ہیں. میں نے کئی قطعے اچھے لکھے ہیں، بہت جو پاپولر بھی ہوئے ہیں. جی ان میں سے کچھ سنائے. جی بسم اللہ. پہلے تو میں آپ کو 4 شعر سناتا ہوں جو کہ میں نے خصوصی طور پر، آپ خود اندازہ کریں کہ ان کی گریوٹی کا، ان کے وزن کو آپ خود ناپ لیں گے، تول لیں گے کہ کیسی میری شاعری ہے، کیسی میں نے شان بیان کی ہے. تو میں بیان کر رہا ہوں. سبق نہ دے علی کا گر جہاں کو یاد ہو جاتا، واہ سبحان اللہ. سبق نہ دے علی کا گر جہاں کو یاد ہو جاتا، تو ہر دل میں مدینہ و نجف آباد ہو جاتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سبق نہ دے علی کا گر جہاں کو یاد ہو جاتا، واہ تو ہر دل میں مدینہ و نجف آباد ہو جاتا. زمین یہ جگمگا اٹھتی رضا نور محمد سے، زمین یہ جگمگا اٹھتی رضا نور محمد سے. کوئی بوزر کوئی کمبر، کوئی بوزر کوئی مقداد ہو جاتا. واہ کوئی بے کمبر شک کوئی بوزر کوئی مقداد ہو جاتا. بے شک. زبان حق پکاری سنتے ہی قرآن ناطق کو، زبان حق پکاری سنتے ہی قرآن ناطق کو. کوئی خطبہ میری بھی شان میں ارشاد ہو جاتا. واہ زبان حق پکاری سنتے ہی قرآن ناطق کو، کوئی خطبہ میری بھی شان میں ارشاد ہو جاتا. رضا نہ معرفت ہوتی اگر آل محمد کی، رضا نہ معرفت ہوتی اگر آل محمد کی، قسم سے زندگی کا وقت ہی برباد ہو جاتا. واہ 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 بے شک. بہت اچھا قسم سے زندگی کا وقت ہی واہ برباد ہو جاتا. بہت اچھا. ہونے نہ پائے گا مجھ سے ہونا نہ پائے گا سودا ضمیر کا. ہاں مجھ سے نہ ہونے پائے گا سودا ضمیر کا، ادنا غلام ہوں میں جناب امیر کا. واہ مجھ سے نہ ہونے پائے گا سودا ضمیر کا، ادنا غلام ہوں میں جناب امیر کا. مجھ کو پڑی ہے کیا کہ میں دیتا رہوں جواب، منکر نہیں ہوں میں کسی نوکر نہیں ہوں میں کسی منکر نکیر کا. واہ مجھ کو بہت پڑی ہے اچھا. ہاں کیا ضرورت ہے. کہ واہ میں دیتا رہوں جواب، نوکر نہیں ہوں میں کسی منکر نکیر کا. بہت اچھا. حساب جب سے الجھ گیا ہوں حساب و کتاب میں، جب سے الجھ گیا ہوں حساب و کتاب میں، اس وقت سے ہے زندگی میری عذاب میں. واہ جب سے ہوا ہے عشق جناب امیر سے، واہ جب سے ہوا ہے عشق جناب امیر سے، لکھ دی گئی بہشت ہمارے حساب میں. واہ 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 بے شک لکھ دی گئی بہشت بے ہمارے شک حساب. بے شک. میں نے کہا یہ مرملا منکر نکیر سے، میں نے کہا یہ برملا منکر نکیر سے، الجھے نہ مجھ سے آپ سوال و جواب میں. آؤ کریں کچھ تذکرہ مولا امیر کا، واہ ضائع کریں نہ وقت حساب و کتاب میں. واہ 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 مقرر ماشاء اللہ. بہت اچھا. میں نے کہا یہ برملا منکر نکیر سے، واہ الجھے نہ مجھ سے آپ سوال و جواب میں. آؤ کریں کچھ تذکرہ مولا امیر کا، ضائع کریں نہ وقت حساب و کتاب. بہت اچھا ماشاء اللہ. یہ تو شاہ صاحب آپ ماشاء اللہ ادھر بارگاہ کا ذکر فرما رہے تھے. امام بارگاہ قصر ابی طالب قبلہ سرکار نے سن 1978 میں ایک مکان
جس کا نمبر مکان نمبر 314 ہے، وہ خریدنے کے بعد رجسٹری میرے نام کروائی. اس کو ہم نے مسمار کرنے کے بعد امام بارگاہ کی شکل دی. اس کا کچھ حصہ بقایا رہا جو لوگوں کے پاس تھا، اور وہ لوگ اس میں دکانداری کرتے تھے. تو 2002 میں نے اپنی ذاتی پیسے سے 7.5 لاکھ میں وہ حصہ بھی خرید کیا، اور اس کو خرید کرنے کے بعد رجسٹری کروانے کے بعد اسی امام بارگاہ کا حصہ بنوایا. اب وہ امام بارگاہ قصر ابی طالب بھلوال میں ایک منفرد جگہ رکھتی ہے، اور بھلوال کے ان دا ہارٹ آف سٹی واقع ہے، جس کا میں متولی بھی ہوں، مالک بھی ہوں، جہاں پہ ہم عزاداری کرتے ہیں. خصوصی طور پر مجالس کا انتظام کرتے ہیں، اور ائمہ اطہار کے ایام شہادت، ایام ولادت منائے جاتے ہیں، اور عورتیں اپنی مجالس ہر ماہ مجالس کرتی ہیں، جو کہ ایک نہایت ہی پاپولر جگہ ہے، اور نہایت ہی ہارٹ آف سٹی میں نہایت ہی قیمتی جگہ ہے بھائی. اس کا خدا کی ذات نے ہمیں شرف عطا کیا. شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ صوفی صاحب کے پاس وہ کتابوں کے لینے کے لیے آیا تھا کوئی صاحب، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا بھی نہیں. وہ کیا واقعہ تھا؟ ہاں، قبلہ سرکار کے پاس 2-3 کتابیں ایسی ہیں جو کہ منفرد تھی، جو کہ ورثے میں مجھے ملی ہے. ایک تو کتاب تھی کہ تفسیر حسن عسکری، اور جناب امام حسن عسکری امام 11ویں امام کی ہاتھ کی لکھی تفسیر ہے، اچھا جو کہ نایاب ہے، جو ملتی نہیں. تاج الدین حیدری ہمارے ہاں محرم پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے محرم پڑھوا لو ایک مفت، لیکن یہ کتاب مجھے دے دی. قبلہ سرکار نے کہا کہ یہ ایک میرا خزانہ ہے جو میں نہیں دے سکتا. میری ایک انفرادیت ہے کہ 11ویں امام کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ میرے پاس. اور اس کے علاوہ ایک انگلش میں ترجمہ شدہ قرآن پاک ہے، جو کہ عبداللہ یوسف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. کن کا؟ جو پاک عبداللہ یوسف، ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر انڈیا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. وہ قبلہ سرکار انڈیا سے جب مائیگریٹ کر کے آئے تو اس قرآن کریم کو خصوصاً بچا کر اپنے ساتھ لے کر آئے. وہ ایسا نایاب نسخہ ہے جو کہ ملتا نہیں، بازار میں نہیں اویلیبل نہیں ہے. لہٰذا ان کے ساتھ وہ بھی ورثہ میں قبلہ نے مجھے دیا، جو میرے پاس محفوظ ہے، جس کو میں نے 2-3 دفعہ پڑھا ہے. کیونکہ میں ایم اے انگلش تھا تو مجھے اس کے پڑھنے میں آسانی تھی. تو قبلہ بھی مجھے کہتے تھے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کیونکہ تم ایم اے انگلش ہو. اور واقعتاً میں نے وہ پڑھا ہے، سارا سلسلہ وہ میرے پاس موجود ہے، اور کبھی جب مجھے وقت ملتا ہے میں اس میں پڑھتا ہوں، اس کی باقاعدہ طور پہ اس کا تلاوت کرتا ہوں. اس کے انگریزی ترجموں میں اور ان کی تفسیر میں، اور جو دنیا کی تفسیریں ہیں ان میں سے واضح فرق پایا جاتا ہے. بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اس سلسلے میں. جی تو شاہ صاحب اپنا دعا کروا دیجیے گا کہ سادات کنوڈا کو اللہ ترقی دے، آپس میں پیار و محبت رہنے کی توفیق دے. سادات میں ایک بات دیکھنے میں آئی ہے، اللہ جانے کیا بات ہے، ایک سید دوسرے کو سید نہیں مانتے. ان کو مولا توفیق دے. نہیں، سادات کنوڈا ایک دوسرے کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے ہوں گے. نہیں مانتے. اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ دوسروں کو بھی سید مانے، اور سید کے ساتھ بھائی چارہ، اخوت، بھائی چارے کے رشتے پیدا کریں، اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، مربوط کریں. کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ مضبوطی میں ہے. اگر آپ اپنے طور پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آپ کے مسائل کم ہو جائیں. ادروائز تو آج کل مسائل کی دنیا ہے، اور مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں. لہٰذا خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سادات کنوڈا کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان کو رزق میں، ان کو رتبے میں،
ان کو عزت میں کہیں جگہ پہ دنیا میں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ان کا رتبہ بلند رہے، ان کی عزت بلند رہے۔ یہ یا مولا وہ ان گھروں کو آباد رکھ جن گھروں پہ مولا غازی عباس کا پرچم سایہ فگن۔ میرے مالک تو ان گھروں کو آباد رکھ جہاں پہ قائم آل محمد کا ذکر ہوتا ہے اور قائم آل محمد کی آمد کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ مولا ان کی آمد میں تعجیل فرما۔ لجپال ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ مولا قائم آل محمد کا ظہور عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائد و ناصرم و دلیلم و عین حتی تسکن و ارزق طوعا و تمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ رب محمد و آل محمد۔